تو رانا صاحب یہ ابھی لانگ مارچ دوبارہ واپس آنا ہے، ابھی وہ تیاری میں ہے، سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں جائیں گے، آپ کو کہہ رہے ہیں 6 دن کی مہلت ہے، دوبارہ بھی آنا ہے، کیسے ڈیل کریں گے؟ سپریم کورٹ سے ان کو اجازت نہ ملتی جو اجازت انہوں نے دھوکہ دہی سے لی ہے۔ میرا یہ موقف ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا، انہوں نے وہاں پہ غلط بیانی کی، انہوں نے وہاں پہ غلط انڈرٹیکن دی اور یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ تمام رولز کو، لا کو جو ہے وہ ابائڈ کریں گے، اور وہ جو H9 وہاں پہ ہم جو ہے وہ جلسہ کریں گے۔ اس کے نتیجے میں ان کی جو آپ کہہ لیں کہ انڈرٹیکن تھی وہاں پہ، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اعتبار کیا۔ انہیں یقیناً جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ انہیں بھی افسوس ہوگا۔ اس اعتبار کو دھوکہ دیتے ہوئے انہوں نے آدھے گھنٹے بعد ہی، یعنی سپریم کورٹ نے نہ صرف ان کو اجازت دی کہ ان کو آنے دیا جائے، راستے کھول دیے جائیں اور ان کو جو ہے وہ روکا نہ جائے اور یہ فلاں جگہ جو ہے H9 وہاں پہ آ کے جلسہ کریں، ہمیں کہا یا گورنمنٹ کو کہا، وہاں پہ آئی جی اسلام آباد موجود تھے، کہ 3 گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ آپ وہاں پہ سیکورٹی اور ہر چیز کا جو ہے انتظام کریں، ان کو کوئی وہاں پہ مشکل جو ہے وہ پیش نہیں آنے چاہیے۔ ہم وہ انتظامات کر رہے ہیں۔ اس نے آدھے گھنٹے بعد یہ کہنا شروع کرتا کہ میں تو ڈی چوک آؤں گا۔ عدالت کو کیا پتا کہ جی ہم نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا؟ یہ کام کو عدالتوں کے کرنے کے ہیں، یہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں۔ یہ فواد چودھری صاحب، ان کا تو بیان بھی جو ہے وہ رات چلتا رہا کہ جی عدالتوں کا کیا کام ہے اس قسم کے جو ہے وہ فیصلے کریں۔ اور اس نے ڈی چوک میں آنے کا جو ہے اس نے پروگرام بنایا، اور ڈی چوک کو انہوں نے ایک اسٹریٹجی کے تحت، میسیجنگ کے تحت اس کو جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ فل ہو جائے۔ جب یہ فل ہو جائے گا، اوپر سے 8-10 ہزار بندوں کے ساتھ یہ آئے گا، تو یہ پھر ریڈ زون جو ہے وہ بریک ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں سے جو صورت ہوگی یہ بینیفیشری ہوں گے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے یہ اس کی آڑ میں کہہ لیں سپریم کورٹ کی، انہوں نے جو ہے یہ لانگ مارچ یا یہ شہر میں داخل ہوئے۔ ورنہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ورنہ جو ہے یہ اس سے پہلے ملک صاحب، یہ یہاں پہ سارا دن آپ رپورٹ آپ کے پاس ہوگی، 100 بندہ بھی نہیں تھا یہاں پہ۔ ٹوین سٹی پنڈی ہے، وہاں پہ 50 بھی نہیں تھے۔ تو جب یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اور میڈیا نے اسے ریڈ الرٹ چلایا، تو پھر جو ہے وہ تھوڑا تو اگر سپریم کورٹ اب اجازت نہیں دیتی تو آپ نہیں آنے دیں گے انہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کی یہ ان کو ان کا آرڈر جو ہے وہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نہ ملتا، تو یہ جس طرح سے وہ سوابی سے چلے تھے اس وقت 5-6 ہزار 7 ہزار لوگ تھے، سوابی سے ان کے 3 بندے کون لے کر آئے؟ تو یہاں سے پہنچتے جو ہے عمران خان صاحب خود تھے، تو یہ وہاں پہ پہنچتے اگر کوئی 1000-1500 پہنچ بھی جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔